اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین، آپ جانتے ہیں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، زیارت اربعین بہت مشہور ایونٹ ہے۔ پوری دنیا میں اس جیسا آج کے دور میں کوئی ایونٹ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اتنے زیادہ لوگ عبادت کرتے ہوں۔ دنیا جہان کے عبادت خانوں کو اگر آپ دیکھ لیں میڈیا کے ذریعے، تو یہ پہلا اربعین کا ایونٹ ہے جو کربلا میں ہوتا ہے۔ نجف سے لے کر کربلا تک پورا روڈ جو کربلا کو جاتا ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، زائرین سے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت چہلم کے موقع پر 20 صفر کو، جسے کہ اربعین واق کہتے ہیں آج کے دور میں، یہ کسی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوا ہے ایسا حکم کہ اربعین کو واق کریں، جبکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت تو ہر روز اگر کریں تو مستحب ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بہت مشہور فرمان ہے۔ فرمایا مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں سے پہلے یہ ہے کہ صلاۃ و 51 51 رکعت نماز ایک دن میں پڑھنا، واجبات اور نوافل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد فرمایا تعفیر الجبین، اپنی پیشانی کو مٹی پر رکھنا سجدہ کرتے وقت، یہ بھی مومن کی علامت ہے۔ تیسرا فرمایا والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا، یہ بھی مومن کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا وزیارت الاربعین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چیلم کی زیارت کرنا، اربعین کی زیارت کرنا، یہ بھی مومن کی علامت میں سے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَالتَّحَتُّمُ بِالْيَمِينِ، اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، یہ بھی مومن کی علامات میں سے ہے۔ یہ علامات مومن کی بیان فرمائی، ان میں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اربعین کی زیارت مومن کی علامت ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ باقی سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کے اتنے ترقی یافتہ دور میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پیدل کرنا، پیدل چل کے جانا، جبکہ وسائل موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، ایئر کرافٹ، جہاز موجود ہیں، ان ساری ترقی یافتہ وسائل کے ہوتے ہوئے پیدل چلنے کا کوئی حکم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور حسین بن سویر راوی ہیں، امام سے سوال کرتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے ثواب کے بارے میں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان کان ماشیان کاتب اللہ بکل خطوۃ حسنہ، اگر بندہ پیدل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو ہر قدم پر اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، ومحا عنہ سیئہ، اور اس کی ایک برائی مٹائے گا، حتی اذا سار فی الحائر، جب یہ حرم میں پہنچ جائے گا پیدل چلتے ہوئے، کتبہ اللہ من المفلحین والمنجحین، اللہ اس کو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اور نجات پانے والے لوگوں میں شمار کرے گا۔ پیدل چلتے ہوئے بندہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں پہنچ گیا ہے۔ حتی اذا قضا مناسکہ کتبہ اللہ من الفائزین، جب یہی بندہ وہاں کے مناسک جو بھی ہیں، جس طرح حج کے مناسک ہوتے ہیں، اسی طرح زیارت کے مناسک جو ہیں، غسل کر کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھ کے، جس طرح احمد طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، وہ اس طریقے سے پوری زیارت ادا کر لے گا۔ پھر فرمایا کتبہ اللہ من الفائزین، اللہ اس بندے کو کامیاب ہونے والے لوگوں میں لکھ دے گا۔ حتی اذا اراد الانصراف، اب جب یہ پوری مکمل زیارت انسان کر چکا اور واپس آنا چاہتا ہے، تو اس حالت میں فرمایا امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اتاہ ملکن، اس کے پاس ایک فرشتہ آئے گا، فقال، اور وہ کہے گا ان رسول اللہ یقرؤک السلام و یقول لک استانف العمل فقد غفر لک ما مضی، کہ رسول اللہ آپ پر سلام پڑھ رہے ہیں، ساری دنیا رسول اللہ پر سلام کرتی ہے، تمام مذاہب، تمام فرقے مسلمانوں کے رسول اللہ پر سلام کرتے ہیں، رسول اللہ اس بندے پر سلام بھیج رہے ہیں جو پیدل چل کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں پہنچا اور پھر زیارت کے سارے مناسک ادا کیے، اب واپس لوٹنا چاہتا ہے گھر کو، تو اس وقت ایک فرشتہ آ کر رسول اللہ کا سلام جو ہے اس بندے تک پہنچاتا ہے اور آواز دے کے کہتا ہے کہ اب نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر اور نئے سرے سے اپنے اعمال کو انجام دے، پہلے جو بھی غلطیاں تو اس سے ہوئی ہیں وہ اللہ نے تیری ساری معاف کر دی ہیں۔ بہت بڑا ثواب ہے، پیدل چلنے کا بھی ثواب ہے اور خود زیارت اربعین کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔